بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ پڑھ کر جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اور شیطان اس کام سے دور رہتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی ہی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی علاقے میں قحط سالی پیدا ہو گئی۔ اس قحط سالی کی لپیٹ میں نہ صرف انسان بلکہ چرند و پرند سب اس کا شکار ہو گئے۔ مویشی مالکان بے حد پریشان تھے۔ اس دوران ایک مسجد کے مولوی نے جمعے کے خطبے میں نہایت یقین کے ساتھ یہ بات بتائی کہ اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دریا کو حکم دیا جائے تو وہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ خطبہ سننے والوں میں ایک چرواہا بھی موجود تھا۔ مولوی کی یہ بات اس کے دل میں اتر گئی اور اس بات پر اس کا یقین کامل ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر اپنی بکریاں کھولی اور سیدھا دریا پر چلا گیا۔ اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دریا کو کہا وہ اپنی بکریاں چروانے کے لیے دوسرے پار جانا چاہتا ہے اور اس سے کہا کہ مجھے اپنے اوپر سے گزرنے دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی بکریوں کو لیا اور دریا پر چلتا ہوا دریا کے پار چلا گیا۔ دریا کے دوسری طرف کا علاقہ گھاس سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ درختوں کے پتے بھی سلامت تھے کیونکہ کسی کو یہاں تک آنے کی رسائی نہیں تھی۔ اس نے خوب اچھی طرح اپنی بکریوں کو سیر کروایا اور واپس لوٹ آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ بکریاں پار چھوڑ کر واپس آ جاتا اور شام کو جا کر بکریاں واپس لے آتا۔ اس کی بکریوں کا وزن دگنا چگنا ہو گیا۔ لوگ چونک گئے اور اس سے پوچھا کہ وہ اپنی بکریوں کو کیا کھلاتا ہے۔ وہ سیدھا سادہ اور صاف دل نوجوان تھا۔ اس نے صاف صاف بات بتا دی کہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دریا پر چل کر اپنی بکریاں دوسری طرف چروانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ یہ بات سنی تو سب نے مگر کسی نے بھی چرواہے کی بات کا یقین نہ کیا کیونکہ یہ قابل نا یقین تھا۔ مگر بات ہوتے ہوتے مولوی صاحب کے پاس پہنچ گئی۔ مولوی صاحب نے اس چرواہے کو بلایا اور سارا ماجرا پوچھا۔ اس چرواہے نے اپنے آپ ہی مولوی کو کہا کہ مولوی صاحب میں تو آپ کا شکریہ ادا کرنے والا تھا۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں جو نسخہ بتایا تھا کہ بسم اللہ کہہ کر دریا کو بھی حکم دو تو وہ بھی انکار نہیں کرتا تو میں تو بس آپ کے نسخے پر عمل کر رہا تھا۔ مولوی صاحب حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ مولوی صاحب نے کہا بھائی ایسی باتیں تو ہم جمعے میں کرتے ہیں، فقط ان کا مقصد لوگوں کا ایمان بڑھانا ہوتا ہے، مگر بکریوں والا تو ڈٹ کہ مولوی صاحب میں تو بکریاں پانی پر چل کر ہی پار لے کر جاتا ہوں۔ آخرکار مولوی صاحب نے صبح خود یہ تجربہ کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے دیکھا چرواہے سمیت پورا علاقہ بھی وہاں جمع ہو گیا۔ مولوی صاحب نے ایک دو بار سوچا کہ انکار کر دوں کہیں ڈوب نہ جاؤں، مگر وہ جو مولوی صاحب کو کندھے پر اٹھائے لے کر آ رہے تھے وہ اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ آخرکار مولوی صاحب نے اپنے ڈر کو دور کیا اور ایک رسا منگوایا جس کو انہوں نے اپنی کمر پر باندھ لیا اور بسم اللہ پڑھ کر دریا پر چلنا شروع کر دیا، مگر پہلا پاؤں رکھا ہی تھا کہ پانی میں غوطے کھانے لگے۔ جب مولوی صاحب کو ڈوبتے دیکھا لوگوں نے تو مولوی صاحب کی اس حرکت نے چرواہے کو پریشان کر دیا کہ مولوی صاحب کی بسم اللہ کو یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا یہ روز کا معمول تھا۔ اس کے اپنے یقین میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے بسم اللہ کہا اور بکریوں کو پانی کے طرف اشارہ کیا، خود ان کے پیچھے چلتا ہوا پار چھوڑ کر واپس بھی آ گیا۔ لوگ اسے ولی اللہ سمجھ رہے تھے اور اس کے حق پر نعرے لگا رہے تھے، مگر وہ یہ سب بے نیاز سیدھا سادہ انسان تھا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس پہنچا اور کہا مولوی صاحب میں آپ کی بسم اللہ کی تعریف سے کافی پریشان ہوں، مگر پانی پر چلتے ہوئے مجھے آپ کی بسم اللہ کی بیماری کا پتہ نہیں چلا۔ اس چرواہے نے درخت سے بندھی رسی کی طرف اشارہ کیا اور کہا
مولوی صاحب، یہ جو آپ نے رسی درخت کے ساتھ باندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں بلکہ اس رسی پر بھروسہ تھا، اس لیے آپ ڈوب گئے۔ مجھے صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اس لیے میں بغیر کسی سہارے کے اس دریا سے پار ہوتا جا رہا تھا۔ دوستو، اس کہانی میں یہی سبق ہے کہ اگر آپ کا یقین اللہ پر ہے تو آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ روز نئی سے نئی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روز رات 7 بجے ایک نئی کہانی اپلوڈ کرتے ہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔